السلام علیکم۔ دوسری بات آپ نے سورہ الکہف کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کی پہلی آیات یا 10 آخری آیات ان کو پڑھنے سے دجال کے فتنے سے انسان محفوظ رہتا ہے، تو اس میں نے آپ کو ایک تو ایمان عقیدے کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ جتنا زیادہ مضبوط عقیدہ ہوگا اللہ کے ساتھ، اللہ اس بندے کی یا بندی کی حفاظت کرے گا۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور ایمان مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع یعنی کیوں بتایا گیا کہ دجال کے فتنے سے بچے گا وہ بندہ۔ اصل میں پہلے رکوع کے اندر بھی آپ دیکھیں ایک نقطہ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ زینت کی چیزیں اس کے اوپر یہ امتحان کے نقطہ نظر سے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ان کے اندر پھنس جاتا ہے اور کون ان کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے اوپر اپنی نظر رکھتا ہے اور امتحان وہ پاس کر لیتا ہے ایمان کا۔ آخری رکوع کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی کہ دیکھو خسارے کے لحاظ سے سب سے بڑے خسارے کے اندر وہ لوگ ہیں جو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تو ایسے سارے لوگ جن کی زندگیاں بس دنیا کمانے میں، دنیا کے اندر دنیا ان کا معیار ہے، نہ ان کے نزدیک انسانیت کوئی معیار ہے، نہ ان کے نزدیک ایمان تو خیر ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک ایمان تو ان کے نزدیک کوئی برکہ کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ پہلے دنیا، حتیٰ کہ کتنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں وہ بھی کوئی دوستی کرتے ہیں یا اس طرح کا اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں یا رشتہ داریاں کرتے ہیں تو دنیا کو دیکھتے ہیں، پہلے دنیا۔ تو ان کے دماغوں کے اندر دنیا چھائی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے آخرت کے اوپر زور لیا ہے، بل آخرت خیر و ابقا، اور تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ اچھی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اصل میں انبیاء نے یہ تعلیم دی ہے، تو جنہوں نے آخرت کے اوپر نگاہ رکھنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، گویا انہوں نے انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑایا، رد کر دیا انہوں نے انبیاء کی دعوت کو۔ تو جو ان آیات کے اوپر اپنی نظر رکھے گا، اپنی زندگی بسر کرے گا، تو ظاہری بات ہے وہ کیسے اس دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ ابھی جو دجالی فتنے کی ہوائیں چلی ہیں تو لوگوں کا حال دیکھیے کیا ہو گیا ان کا۔ اور نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ ہر امت کی کوئی نہ کوئی چیز یعنی آزمائش رہی ہے، اور میری امت کی آزمائش جو ہے نا یہ مال کے اندر ہے۔ تو یہ جو دجالی فتنہ ہوگا یہ اصل میں اس کے جو دجال بڑا جو ہوگا اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ جدھر وہ جائے گا جو اس کی بات مانے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو خوشحالی ملے گی، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو بدحالی ملے گی۔ تو یہی آزمائش ہوگی، جن لوگوں کی آخرت کے اوپر نظر ہوگی، دنیا کے اوپر نہیں ہوگی، وہ اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے، نہیں پھنسیں گے، اور جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے وہ نہیں اس کے فتنے سے بچ سکتے، وہ نہیں بچ سکتے۔ یہ مسئلہ ہے اس کے اندر۔